صل علی محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر۔ خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کی ہے۔ ایک بار پھر اس خاندان سے اپنے تعلق اور اس خاندان کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش کو ظاہر کرنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے، ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے اور انشاءاللہ ان کی خدمت کرنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، رخص مولانا صاحب نے بہت زحمت کی ہے، تشریف لائیں۔ میں عزت افزائی کے لیے، زر نوازی کے لیے شکر گزار ہوں، مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کچھ اور بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، سب کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرجہم۔ خدا تعالیٰ نے دین مبین میں جو بہت ساری خاصیتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ بہت سارے پیچیدہ مسائل خدا تعالیٰ نے بہت آسانی سے حل کر دیا۔ ایک دفعہ سسٹم ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا نظام ہوتا ہے جس میں پیچیدگی، کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا کمپلیکیشن ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس میں کوئی کارآمد بات رہتی نہیں ہے۔ چند لوگ جانتے ہیں، وہی اس کو چلاتے ہیں، وہی اس سے فائدے نقصان طے کرتے ہیں۔ معمولاً دین ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، دین میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں عام آدمی دخالت دے وہ ناممکن ہے، وہ دین کو خراب کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کافی ہے البتہ یہ کہ لوگ دین کے معاملے میں فتویٰ دینے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، کم از کم پاکستان میں یہ نوٹ کی ہے، باقی ہندوستان کا، یہاں کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ یعنی کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ نہیں پاؤں گا، صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کسی بھی فیلڈ میں بندہ ریٹائر ہو، آخر میں اسلام کا ماہر ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ تو انجینئر تھا، ریٹائرڈ کسی اور فیلڈ میں تھا، آخر میں آ کر وہ اسلام کا ماہر ہوتا ہے۔ ایک آدھ کتاب بھی لکھ دیتا ہے، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ اچھا ہے، لوگ جدوجہد کریں، دین کے اوپر سمجھنے کے لیے کوششیں کریں، اور کتاب لکھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے علم پھیلتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ ہر آدمی اس میں اپنی مہارت کا اظہار کرے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر میں فرض کر لیجئے کہ میں کیمیکل انجینئر ریٹائر ہوا اور میں سوچوں کہ میں فزکس کے اندر اظہار رائے کروں، کوئی مجھے یہ حق دے گا کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کچھ بھی بولوں گا تو سامنے والا کہے گا کہ بھائی آپ کا فزکس سے تعلق کیا ہے، پہلے یہ بتائیے، آپ کے اکیڈیمکس اس کے اندر ہیں، آپ کا ایکسپیرینس اس کے اندر ہے، کہاں سے آ گئے؟ لیکن یہ مشکل دین کے بارے میں ہے۔ تو دین میں آسانی ہے، دین پہ عمل کرنا آسان ہے، دین نے بہت ساری مشکلات کو میں بھی مثال میں بھی عرض کروں گا آسانی سے حل کیا ہے، لیکن دین میں رائے دینا اس کے لیے ایک مہارت چاہیے۔ اس کے بغیر اگر کوئی یہ کام کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو اب ہمارے معاشروں کے اندر چل نکلا ہے۔ ہر چیز پر کوئی اوپینین مل جائے گی آپ کو۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی شراب کو حلال کرنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی قدیم رسم کو توڑنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کسی کی حمایت میں بول رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جہاں دین کی کوئی تاریخ آتی ہے، مثلا آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے 40 منانا ہے، کوئی ایک مصنوعی تحقیق بنا کے بھیج دے گا 40 کے خلاف۔ آپ کہیں گے ہمیں مثلا 25 ذیقات کا دن منانا ہے، کوئی ایک تحقیق بھیج دے گا 25 ذیقات کے خلاف۔ یہ میں معمولاً دیکھتا ہوں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ چلو جو بھیج رہا ہے وہ تو کسی ہدف سے بھیج رہا ہے، مقصد سے بھیج رہا ہے، یہ جو فارورڈ کرنے والے ہیں یہ کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ کچھ سوچ سمجھ کے فارورڈ کریں بھائی۔ تو آپ کا دین ہے، آپ اپنے دین کے خلاف، آپ اپنے دین کے بارے میں کوئی رائے اگر لینا چاہتے ہیں کسی مستند جگہ سے لیں، کوئی سورس ہو جہاں سے لیں،